معزز ناظرین، خواتین و حضرات، صدقہ فطر یا فطرانہ 2025 میں ہر ایک شخص پر کتنا صدقہ فطرانہ کرنا واجب ہے؟ اگر رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیے تو کتنے پیسے ایک صدقہ فطر کے بنتے ہیں؟ اگر اجناس کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں تو کتنی مقدار ایک صدقہ فطر کی بنتی ہے؟ اور صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ ضروری اور اہم سوال، ہم صدقہ فطر کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے؟ دوستو، کیا جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ خواتین و حضرات، یہ وہ تمام مسائل ہیں جو آج کی اس ایک ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد صدقہ فطر کے متعلق آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ ہم بالکل سادہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا نہ کرنے والے کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اس لیے صدقہ فطر ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ بالکل آسان انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر ادا کرنا واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ دوسرا سوال کہ صدقہ فطر ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کو ہم صدقہ فطر دیں تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں، جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، انہیں ہمیں صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، ہم نے اس صدقہ فطر دے دیا تو ہمارا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے انہیں ہی صدقہ فطر دیا جائے، پھر ہی ہمارا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس وقت دینا چاہیے، کس وقت دینا افضل ہے؟ دیکھیں، صدقہ فطر عید کی صبح عیدگاہ جانے سے پہلے، عیدگاہ جاتے ہوئے نماز عید سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ عید کی صبح عیدگاہ جاتے ہوئے نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی دے دے، یعنی رمضان میں دے دے، رمضان سے پہلے دے دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ عید کی صبح عیدگاہ جاتے ہوئے نماز عید سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے، وہ کسی بھی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر، یعنی وہ مسافر تھا یا پھر مرض تھا یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ پائے یا بغیر کسی شرعی عذر کے روزے نہیں رکھے، تو بھی اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، وہ شخص صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ اگر اجناس کے اعتبار سے دینا چاہیے تو کتنی مقدار ہے؟ اگر رقم کے اعتبار سے دینا چاہے تو کتنی مقدار ہے؟ یاد رہیے، ایک صدقہ فطر 2025 میں کتنی رقم بنتی ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی شرعی مقدار کیا ہے یہ جان لیجئے۔ اگر کوئی گیہوں، جو کھجور یا کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرعی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی شرعی مقدار گیہوں یا اس کا آٹا یہ نصف سائے ہے، یعنی اگر کلو کے اعتبار سے دیکھیں تو نصف سائے جو ہے یہ 1 کلو 920 گرام بنتا ہے، یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم گھیو یا اس کا آٹا۔ مختصر انداز میں آپ 2 کلو یا 2.25 کلو لگا لیں، اور یہی علماء کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ یہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے۔ اس طرح نمبر دو پر کھجور، کشمش اور جو، اگر اس کے اعتبار سے دینا چاہے تو پھر ایک پورا سائے ہے۔ اگر کلو کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر 3 کلو 840 گرام بنتا ہے، یعنی 4 کلو سے 160 گرام کم۔ مختصر انداز میں آپ 4 کلو لگا لیں۔ اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے یا پھر جو کے اعتبار سے، تو ان کی شرعی مقدار ایک صدقہ فطر کی 4 کلو ہے۔ مختصر انداز میں 4 کلو جو ہے یہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے۔ اب جو مختصر انداز میں 2025 میں اہل سنت پاکستان کی طرف سے جو صدقہ فطر کی رقم بیان کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
اگر آپ رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں مقدار میں علماء کرام کا اختلاف ہے، تو آپ اختلاف سے بچنے کے لیے ایک مختصر رقم جو ہے اہل سنت پاکستان کی طرف سے ایک چارٹ تیار کیا گیا ہے جو جاری کی گئی ہے پاکستان میں۔ اگر اس کے اعتبار سے آپ دیتے ہیں تو ان کے انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر جو علماء اہل سنت کی طرف سے اس سال بیان کی گیا ہے وہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، گیہوں یا اس کا آٹا 400 روپے ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے، یعنی اگر پیسوں کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 400 روپے ایک صدقہ فطر ہے۔ اگر جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 700 روپے ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 1000 روپے ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ اگر جو کھجور کے اجوا کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 2000 روپے ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ اگر کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 3000 روپے ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ یہ ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں، جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں؟ مثال کے طور پر جو پاکستان آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہمارا صدقہ فطر ادا کر دے تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر یہاں پر ادا کریں گے۔ مثلا اگر آپ گیہوں کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو گیہوں کی جو قیمت جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ جتنی قیمت وہاں پر بنتی ہے وہ قیمت آپ پاکستان میں اگر کسی کو بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں۔ اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 4 کلو کھجور جس ملک جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ جتنی قیمت وہاں پر بنتی ہے وہ قیمت آپ پاکستان میں کسی کو بیچ سکتے ہیں۔ کشمش اس طرح 4 کلو کی قیمت جو وہاں پر بنتی ہے کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیں تو جو جس اعتبار سے آپ دینا چاہیں، گیہوں، کھجور، کشمش یا پھر جو ان چیزوں کی وجہ پر کتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت آپ پاکستان میں اگر کسی کو بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پاکستان کے اعتبار سے ہی آپ کا یہاں سے صدقہ فطر ادا کرے، یعنی 400 روپے جس طرح بن رہے ہیں، اگر کوئی یہاں سے 400 روپے آپ کی صدقہ فطر کی طرف سے ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ جہاں آپ رہتے ہیں، جس شہر جس ملک میں، وہاں پر ان کی کیا قیمت بنتی ہے، وہ قیمت اگر آپ کسی کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہیں، اور یہی صدقہ فطر ہوگا، ورنہ نہیں۔ پیارے ناظرین، کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیے، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے، اور دعا ہے اللہ کریم آپ کی رمضان کی ساری عبادات قبول فرمائے، آمین۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔